شنگھائی تعاون تنظیم (SCO) 2001 میں چین اور روس نے قائم کی۔ اسے وسطی ایشیا اور ارد گرد موجود علاقوں میں سیکیورٹی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، جس کے مقاصد باہمی اعتماد، دوستی اور اچھے پڑوسی تعلقات کو مضبوط بنانا، سیاست، تجارت، معیشت، سائنس اور ٹیکنالوجی، ثقافت، تعلیم، توانائی، ٹرانسپورٹ، سیاحت اور ماحولیاتی تحفظ سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا، مشترکہ طور پر خطے میں امن، سلامتی اور استحکام کو یقینی بنانا اور اسے برقرار رکھنا، ایک نئے جمہوری، منصفانہ بین الاقوامی سیاسی اور اقتصادی نظام کو فروغ دینا ہے۔ ایس سی او کا اعلیٰ ترین فیصلہ ساز ادارہ ریاست کے سربراہان کی کونسل (CHS) ہے، جو کلیدی فیصلے کرنے کے لیے سالانہ اجلاس کرتی ہے۔ وزرائے اعظم پر مشتمل کونسل آف ہیڈ آف گورنمنٹ (CHG) بھی سال میں ایک بار اجلاس کرتی ہے تاکہ کثیر الجہتی تعاون کے لیے حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ تنظیم کے بجٹ کی منظوری کے دوران اقتصادی اور دیگر اہم مسائل کو حل کیا جا سکے۔ پاکستان 15 سے 16 اکتوبر تک CHG کے 23ویں اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے، جہاں شرکاء تنظیم کے مجموعی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے تجارت، معیشت، ماحولیات اور ثقافت میں جاری تعاون پر تبادلہ خیال کریں گے۔ پاکستان کے وزارت خارجہ کے مطابق شرکاء میں روس، بیلاروس، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان کے وزرائے اعظم کے علاوہ ایران کے نائب صدر اور ہندوستان کے وزیر خارجہ بھی شامل ہوں گے۔ سربراہی اجلاس میں چینی وزیر اعظم لی کی شرکت مئی 2013 میں لی کنچیانگ کے دورے کے بعد سے 11 سالوں میں کسی چینی وزیر اعظم کا پہلا دورہ پاکستان ہوگا۔ سیکیورٹی خدشات کی روشنی میں پاکستان نے اسلام آباد، راولپنڈی اور کراچی میں دفعہ 144 نافذ کی ہوئی ہے اور دارالحکومت میں غیر ملکی وفود کی سیکیورٹی کی نگرانی کے لیے فوج تعینات ہے۔ 17 اکتوبر تک حکومت نے چینی شہریوں کو کسی بھی نقل و حرکت سے منع کیا ہے بوجہ کہ وہ علیحدگی پسند عسکریت پسندوں کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ سیکیورٹی سے ہٹ کر یہ سربراہی اجلاس پاکستان کو پڑوسی ممالک کے ساتھ روابط کا ایک پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم بیجنگ کی قیادت میں چین، روس، وسطی ایشیائی ممالک اور ایران کو ایک ساتھ لاتا ہے تاکہ سماجی، اقتصادی تعاون، انسداد دہشت گردی، قانون کے نفاذ اور ثقافتی روابط پر توجہ مرکوز کرنے والی یوریشین کمیونٹی کو فروغ دیا جا سکے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے فریم ورک میں بحیرہ عرب تک رسائی اور چین، افغانستان اور وسطی ایشیا سے قربت کے ساتھ تجارت اور رابطے کے مرکز کے طور پر پاکستان کا اسٹریٹجک مقام بہت اہم ہے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک کے ذریعے گوادر بندرگاہ کو چین اور دیگر SCO ممالک سے جوڑ کر خشکی میں گھرے وسطی ایشیا کو عالمی منڈیوں سے جوڑنا پاکستان کی جغرافیائی پوزیشن کو مضبوط کرتی ہے۔ اگرچہ کچھ لوگ شنگھائی تعاون تنظیم کو ماسکو کی زیر قیادت برکس کے ساتھ ایک مغرب مخالف بلاک کے طور پر سمجھتے ہیں، لیکن یہ تنگ نظری ہے۔ یہ تنظیم متنوع سیاسی نظاموں اور بعض ممبران جیسے بھارت اور چین، جن کے سرحدی تنازعات ہیں، کے درمیان کشیدگی کے باوجود علاقائی ریاستوں کے درمیان شراکت داری کے ذریعے امن اور تجارت کو فروغ دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات خاص طور پر کشمیر میں دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد سے کم ترین سطح پر ہیں، لیکن شنگھائی تعاون تنظیم جیسے پلیٹ فارم مذاکرات کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ کی اسلام آباد میں موجودگی پر گہری نظریں مرکوز ہیں، باوجود ان کے اس حالیہ بیان کے کہ وہ ہندوستان پاکستان باہمی تعلقات پر بات چیت کرنے کے لیے یہ دورہ نہیں کر رہے۔ چین نے سی پیک کے تحت پاکستان میں تقریباً $25 بلین کی سرمایہ کاری کی ہوئی ہے۔ چین سڑکوں، شاہراہوں، پاور پلانٹس اور گوادر کی ایئرپورٹ و بندرگاہ سمیت انفراسٹرکچر کے کئی منصوبے تیار کر رہا ہے۔ تاہم 2017 سے اب تک عسکریت پسندوں کے حملوں میں کم از کم 21 چینی شہریوں کی جانیں جا چکی ہیں۔ کراچی میں چینی انجینئرز کو نشانہ بنانے والے ایک حالیہ خودکش بم دھماکے کے بعد بیجنگ نے اپنے شہریوں کو بلوچستان اور خیبر پختونخوا کا دورہ کرنے سے منع کیا ہے اور حکومت پاکستان کو دہشت گردوں سے سختی سے نمٹنے کی استدعا کی ہے۔ سی پیک کی پیش رفت میں ایک بڑی رکاوٹ چینی تعمیر کردہ کوئلے سے چلنے والے پاور پلانٹس کے لیے قرض اور کیپیسٹی پیمنٹ کی ادائیگیاں ہیں۔ پاکستان سود اور جرمانہ جمع ہونے کے ساتھ ان ادائیگیوں کو 3 سال کے لیے مؤخر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
جبکہ پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ چینی وزیراعظم کی حاضری تقریب کو ممکنہ طور پر ساکھ فراہم کرے گی، جبکہ چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک سے متعلق اہم معاہدوں کے بارے میں بات چیت کی سہولت بھی فراہم کرے گی۔ توقع ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں دو طرفہ اجلاسوں کے دوران سی پیک کے دوسرے مرحلے کا باضابطہ آغاز کیا جائے گا۔ اندرونی ملکی سیاست اور بین الاقوامی حالات کے پیش نظر شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس سے متوقع پاکستان میں جاری معاشی گراوٹ میں فوری ریلیف حاصل کرنے کے حوالے سے محض جیمگوئیاں ہیں۔ تاہم پاکستان کو ایس سی او کانفرنس سے بھرپور مستفید ہوتے ہوئے علاقائی کثیر الجہتی مسائل کے حل کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے۔ پاکستان میں تجارتی افق کو وسعت دینے اور غیر ملکی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے برکس، جس کی رکنیت کے لیے پاکستان نے درخواست دی ہوئی ہے، اور دوسرے علاقائی بلاکس میں بھی شمولیت اختیار کرنی چاہیے۔ شکریہ۔